اصل مقصد زندگی، انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، ورنہ یہ زندگی سراسر شرمندگی ہے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی ذات کی پہچان، معرفت، اس کی فرما برداری، اس کے حکموں کی تعمیل، اس کے حکموں پہ چلنا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ کسی فرد کو، کسی معاشرے کو، کسی گھرانے کو، کسی سوسائٹی کو کہیں بھی یہ زندگی مل جائے مبارک ہے۔ باقی ساری چیزیں وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ضروریات ہیں۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا شعور ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سبق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا پیغام ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، دین اسلام کا صحیح شعور ہے۔ آج اسی شعور کی کمی ہے کہ آج زندگی کا مقصد اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی رہائش، اچھی سوسائٹی، اچھا اسٹیٹس، اور یہ اتنا غلط شعور ہے کہ ساری زندگی کا رخ ہی غلط ہو جاتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کے رشتے کرتا ہے، اسی چیز کو سامنے رکھتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو تعلیم دلاتا ہے، اسی چیز کو سامنے رکھتا ہے۔ جو ملک اور وطن چھوڑے جاتے ہیں اسی کی خاطر ہوتے ہیں۔ کتنا غلط ہو گیا زندگی کا نظام کہ جو ضروریات تھی وہ مقصد پہ آ گئی، جو وسائل تھے وہ مقصد بن گئے، جو ذرائع تھے وہ زندگی کا مقصد بن گیا، اور مقصد زندگیوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو بربادی تو آنی ہے نا، نقصان تو ہونا ہے۔ دنیا میں جتنے زندگی گزارنے کے نقشے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، مشرقی، مغربی، امیر کا، غریب کا، شہری، دیہاتی، جتنے زندگی کے طور طریقے ہیں، یہ سارے کے سارے دو حصوں میں تقسیم ہیں، دو خانوں میں تقسیم ہیں۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ دنیا میں جیتے ہیں دنیا کی خاطر، اور ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے دنیا میں جیتے ہیں آخرت کی خاطر۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو دنیا میں جیتا ہے دنیا کی خاطر وہ کل کے لحاظ سے بد نصیب ہے، کوٹا ہے۔ جو دنیا میں جیتا ہے دنیا کی خاطر کہ اس کے ساری زندگی کے فیصلے دنیا کو سامنے رکھ، بچوں کی تربیت کی ہوں، اولاد کی تعلیم کی ہوں، بیٹیوں کے رشتے کے ہوں، دوستوں کے ہوں، تعلقات کے ہوں، جتنے سلسلے ہیں وہ سب دنیا کو سامنے رکھ کر اس کی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک فیصلے، زندگی کی ساری توانائیاں دنیا کے لیے، اس کے سارے سیزن بھی دنیا کے لیے، اور وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، یہ کل کے لحاظ سے کھوٹا ہے۔ اور میرے عزیزو، کل کی خبر کوئی نہیں، پل کی دیر ہے، فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک لمحے کے بعد صبح زمین کے اوپر ہے، شام منو من مٹی کے نیچے ہے، یہ کل شروع ہو سکتا۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول۔ اس دنیا کی چمک دھمک میں نہ کھو جانا، اس نے کب کس سے وفا کی، کس کا حسن پائیدار رہا ہے، کس کی جوانی سدا رہی ہے، کس کی دولت ہمیشہ رہی ہے، کون اپنے محلات میں ہمیشہ رہا ہے، وہ سن ڈھل جایا کرتا ہے، جوانیاں ختم ہو جایا کرتی ہے، بڑھاپا آ ہی جایا کرتا ہے، جیبیں خالی ہو ہی جایا کرتی ہیں، دنیا سے جانا ہی پڑتا۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ۔ اور جب تم کسی مسافر کے دیکھو کہ وہ اپنے وطن جا رہا ہے تو ایک لمحے کے لیے عبرت کی نظر ڈالو، کل دنیا والے تمہیں بھی اس بے بسی کے عالم میں اٹھا کے لے جائے، نہ من کا پسند کا لباس پہن پاؤ گے، نہ من پسند کا خوشبو اور صابن استعمال کر پاؤ گے۔ جسے اتنے ارمانوں سے جس کوٹھی اور بنگلے کو بنایا، آج دنیا ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنے نہیں دیتی۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی،
تو میرے عزیزو، ایک تو وہ شخص ہے جو دنیا میں جیتا ہے دنیا کی خاطر، اس کے ساری زندگی کے فیصلے اسی کے لیے، اور ایک وہ ہے جو دنیا میں جیتا ہے کل کی خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ چند لوگ آئے کہ لگے یا رسول اللہ، من ایکس الناس واحزب الناس، کون روشن خیال ہے، کون دور اندیش ہے، کون عقل مند ہے جسے دیکھ کر کہا جائے بڑا سمجھدار ہے، بڑا دور اندیش ہے، عقل و دانش میں بڑی روشنی رکھتا ہے، کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ جو دنیا میں جیے، صبح کریں شام کریں، زندگی کے فیصلے کرے، زندگی کے کام کرے، لیکن کل کو نہ بھولے۔ یہ بڑا دور اندیش ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے، اور اس کے کھوپڑے میں کوئی عقل کوئی نہیں جو اپنی زندگی کی ساری صلاحیتیں یہاں لگا دے اور جائے خالی ہاتھ، دوسروں کے زمین پر محلات بنا رہے ہو، جب چاہے مالک چلو میاں نکلو، کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، تو آپ کی زبان سے یہ آیت سنی کہ جس شخص سے اللہ بھلائی چاہتے ہیں نا، جس شخص کے لیے اللہ بھلائی چاہتے ہیں تو اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتے، اور پھر فرمایا ہدایت ایک نور ہے جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اور اس نور کی بدولت اسلام کا ہر حکم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہدایت کا نور اندر آتا ہے تو اسلام کا ہر حکم اس کے لیے پورا کرنا آسان ہو جاتا۔ تو پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ حل لذالک من، اس کے لیے کوئی نشانی ہے جسے ہم پہچان سکیں کہ ہدایت کا نور اندر آ گیا، کوئی نشانی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہے، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس دھوکے کے گھر سے دل اچاہٹ ہو جائے، یہ دنیا دھوکے کی جائے، اس کی حقیقت سامنے آ جائے۔ دھوکے کے گھر سے کیا جی لگانا، جس نے آج تک کسی سے وفا نہ کی، اس دھوکے کے گھر سے دل اچاٹ ہو جائے۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور جس وطن جانا ہے اور جس گھر جانا ہے اس کی تیاری میں لگ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب وہ ہدایت کا نور آتا ہے تو اس کی نشانی ہے التجافی عن دار الغرور، اس دنیا کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اس نور سے دیکھ لیتا ہے، اس سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کی طرف وہ توجہ نہیں رہتی۔ توجہ کہاں رہتی؟ والانابۃ الی دار الخلود، جو اپنا گھر ہے اس کی طرف توجہ بڑھ جاتی۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تیرا گھر آگے ہے بھائی، جہاں سے تو نکالا نہ جائے گا، یہاں تو نہ جانے کتنے گھر بناتے ہیں، نکال دی جاتے ہیں۔ مزید بیانات کے لیے ہمارا چینل دی وے آف اسلام آفیشل سبسکرائب کریں۔